اسی مالک و خالق نے، اسی پروردگار نے، اسی پالنہار نے، اسی رب کائنات نے اس انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ قائم فرمایا۔ جیسے اس کی جسمانی بیماریوں کے لیے ڈاکٹر پیدا کیے، پروفیسر پیدا فرمائے، اس کی روحانی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ جسمانی بیماری آتی ہے اور دوا پینے سے چلی جاتی ہے، ٹیکے انجیکشن لگنے سے چلی جاتی ہے، دب جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ روحانی بیماری ایسی ہوتی ہے جب تک اس کا صحیح علاج نہ ہو وہ مرض قبر تک نہیں جاتا۔ اور وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ مرض جو ہے، روحانی بیماریاں جو ہیں وہ خوبصورت رنگ میں آتی ہیں، وہ عبادت کے رنگ میں آتی ہے، وہ ماننے والوں کے رنگ میں آ کر کے آدمی کرتا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت جو ہے وہ مٹ رہی ہے اور بدعاتیں بڑھ رہی ہیں۔ بدعات ہم کو اچھی لگتی ہے، سنت میں مزہ نہیں آتا۔ ارشاد فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں ایک وقت ایسا آئے گا، فرمایا میری امت اتنی بگڑے گی، اتنی تباہ ہوگی، اتنی خراب ہوگی، ایسا وقت آ جائے گا جو آدمی میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ من احیا سنتی، من احیا سنتی، جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا، عند فساد امتی، جبکہ امت میں فساد آ گیا ہو، بربادی آ گئی ہو، فرمایا کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شہید، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے وقت میں میری ایک سنت کو زندہ کرنا جبکہ لوگوں میں سنتوں کو مٹانے کا مزاج بن گیا ہو، میں اللہ پاک کی طرف سے وعدہ کرتا ہوں اس کو ایک سنت زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اب آپ لوگ حیران ہو گئے ہوں گے کہ یار اتنا سستا سودا، ایک سنت کو زندہ کرو 100 شہیدوں کا ثواب، مگر تمہیں یہ معلوم نہیں جب یہ سودا کرو گے پھر پتہ چلے گا برادری کیا کرتی ہے، خاندان کیا کرتا ہے، عزیز و اقربا کیا کہتے ہیں، تمام کے تمام چھوڑ جائیں گے، سارے کے سارے پرے کو ہٹ جائیں گے، برادری دور ہو جائے گی، خاندان دور ہو جائے گا، عزیز و اقربا چھوڑ کر ایک طرف ہٹ جائیں گے، یہ بدل گیا، اس کا دین اور ہے، ہمارا دین اور ہے۔ محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کو ایک ایک سنت زندہ کرنے پر تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا اتنا اس کے اجر میں ثواب ہوتا چلا جائے گا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے، مار کی پرواہ نہیں کرتے، تکلیف کی پرواہ نہیں کرتے، وہ کسی اور چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ پاک کا حکم جو ان کے ذمے لگا وہ ڈیوٹی کے سچے، وہ زبان کے سچے، وہ حال کے سچے، وہ قال کے سچے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے سروں پہ جو تاج نبوت اڑاتا ہے، مالک کائنات ان کی ساری باتوں کو جانتا ہے۔ سیدنا یونس علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر، بہت عظیم نبی، قرآن کریم میں جن کے نام سے پوری سورت قرآن مجید میں نازل فرمائی مالک کائنات نے، اللہ کا پاک پیغمبر صبح کو اٹھتے ہیں، بازار جاتے ہیں، بستی بستی جاتے ہیں اور ان کو جا جا کر ہر وقت یہی بتاتے ہیں یا قوم، او میری قوم، او برادری، او خاندان کے لوگوں، او شہر نینو و موصل کے لوگوں، او میں تمہاری طرف نبی بن کر آیا، میرا ایک پیغام سنو، اعبدوا اللہ،
میں تمہیں ایک پیغام دینے آیا، ایک خبر دینے آیا، ایک ہدایت کرنے تمہیں آیا، ایک اطلاع دینے تمہیں آیا۔ وہ میری اطلاع یہ ہے، اعبد اللہ، اس مالک کی کائنات کی عبادت کرو، اس کی نظر نیازیں دو، اسی کو مشکل کشا مانو، اسی کو حاجت روا مانو، اسی کو روزی میں کمی کرنے والا، زیادتی کرنے والا۔ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نہ چاہوں ایک دانہ روزی کا نہیں بڑھ سکتا، میں گھٹا دوں کوئی بڑھانے والی طاقت نہیں، میں بڑھا دوں تو گھٹانے والا کوئی نہیں۔ فرمایا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ او میرے بندے، تیرا تو 4 فٹ کا بدن ہے، 5 فٹ کا تیرا قدر ہے، 5-6 فٹ کے مقدار میں سارا تیرا نظام ختم ہے۔ میں وہ رب ہوں جو اتنی بڑی رات لاتا ہوں، سارے جہان کو چھپا لیتی ہے۔ یہ اتنا بڑا دل، یہ سورج کا نظام، یہ ستاروں کا نظام کون چلا سکتا ہے؟ یہ رات کو چند بلب جلاتے ہو، تھوڑی سی روشنی کرتے ہو، گھروں میں بجلی استعمال کر لیتے ہو، اتنا بڑا بل آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں او میں اگر سورج کا بل لیتا تو تمہارا بیڑا ہی غرق ہو جاتا۔ سارے جہان کو میرا سورج منور کرتا ہے، میں نے کبھی تمہیں بل بھیجا؟ ستاروں کی روشنی کا کوئی بل نہیں، چاند کی روشنی کا کوئی بل نہیں، سورج کی روشنی کا کوئی بل نہیں۔ رات کو اندھیرا چھاتا ہوں، ٹھنڈ کرتا ہوں، دن میں گرمی پہنچاتا ہوں۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ میں رات کا خالق و مالک، دن کا خالق و مالک، کبھی رات کو بڑھاتا ہوں دن کو گھٹاتا ہوں، کبھی دن کو بڑھاتا ہوں رات کو گھٹاتا ہوں۔ تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی۔ او لوگوں، زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ پیدا کرنے والا میرے سوا کون ہے؟ میرے سوا کون ہے؟ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ ایک ایک آدمی کو کروڑا پتی، لاکھا پتی، اربا پتی بنانے والا میرے سوا کون ہے؟ میرے سوا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کا پاک پیغمبر جناب یونس علیہ السلام بازار میں کھڑے ہو کر تبلیغ کرتے ہیں اور لوگوں کو فرماتے ہیں اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اسی کی پوجا کرو، اسی کی نظر نیاز دو، وہی خالق و مالک ہے۔ ما لکم من الہ غیر، اس کے سوا الہ کوئی نہیں، اس کے سوا معبود کوئی نہیں، اس کے سوا تیری میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، اجڑوں کو بسانے والا کوئی نہیں، بسے بساؤں کو اجاڑنے والا کوئی نہیں، بادشاہ کے تخت سے اٹھا کر پھانسی پہ لٹکانے والا اس کے سوا کوئی نہیں۔ کے سوا کوئی نہیں۔ جناب یونس علیہ السلام سارا دن تبلیغ کرتے ہیں، راہگیروں کو بلا بلا کر سمجھاتے ہیں، دکانداروں کو سمجھاتے ہیں، وہ حکمرانوں کو سمجھاتے ہیں، مگر پاک پیغمبر یونس علیہ السلام کی بات کو ٹھکرایا، الٹا نبی کا مذاق اڑایا، نبی کو مارتے تھے روزانہ۔ اللہ کا پاک پیغمبر مار کھا کے آتا ہے، رات کو سر سجدے میں رکھ کے روتا ہے الہی میں تیرا نام پہنچانے کا حق ادا نہ کر سکا، حق ادا نہ کر۔ مدت گزر گئی، عرصہ گزر گیا اسی عالم میں۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ نبی تھکتے نہیں تھے، اور نبی تھکے کیسے؟ اللہ نے ان کا خمیر ہی الگ بنایا ہے۔ نبی کوئی میرے تیرے جیسے ہوتے ہیں؟
اور میرے تیرے جیسے تو صحابہ نہیں، میرے تیرے جیسے کتب اور ابدال نہیں، ان کا بھی ساری چیزیں اللہ پاک نرالی بناتا ہے۔ نبی کی آنکھ اور ہوتی ہے، نبی کی زبان اور ہوتی ہے، نبی کا ہاتھ اور ہوتا ہے۔ ارے تو ہاتھ اٹھائے ممکن ہے چمگادڑ پیشاب کر جائے، نبی یوں آنکھ اٹھائے تو قبلہ بدل جائے۔ بے شک کون کہتا ہے تمہیں کہ نبی ہم جیسا ہوتا ہے؟ وہ براہ راست خدا کا نمائندہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روحوں کو ہی الگ بناتا ہے، ان کے جسموں کو الگ بناتا ہے۔ اور یہ بات لکھ لو دل کی تختی پہ، نبی نسل کے اعتبار سے بھی، نسب کے اعتبار سے بھی، صورت کے اعتبار سے بھی، شکل کے اعتبار سے بھی بھیڑا نہیں ہوتا، کوجا نہیں ہوتا۔ نبی کی ہر چیز بالکل سارے جان سے نرالی خوبصورت حسین ہوتا ہے نبی۔ مگر میری بات یہ بھی لکھ کر لے جاؤ، خدا کی قسم، اللہ کی توحید کی، باری تعالیٰ کی توحید کے لیے، اللہ کے ایک ہونے کو بیان کرنے کے لیے بڑے بڑے خوبصورت چہروں پہ پتھر پڑے۔ آج بھی بازار میں، گلی میں، دکان پہ بیٹھ کے جب کہو گے نا اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ پاک جل شانہ عالم الغیب ہے، میرے تیرے دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ فرمایا واللہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں وضاحت کر دی، 24ویں پارے کا دوسرا رکوع، کبھی ترجمہ بھی دیکھ لیا کرو۔ فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں جب میری توحید بیان کرو گے، میرا ایک ہونا بیان کرو گے، میرا خالق و مالک ہونا بیان کرو گے، میرا رب ہونا بیان کرو گے، قرآن کہتا وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، شرک کرنے والوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ اللہ، شرک کرنے والوں کے چہرے، جتنے بھی شرک اللہ کی ذات کے خلاف کرنے والے ہیں، توحید سن کر منہ بگڑ جاتا ہے، چہرے کی خوشی بدل جاتی ہے۔ اور قرآن کریم نے صاف لفظوں میں کہا، ترجمہ جا کے دیکھنا، ایک لفظ بھی غلط نکل جائے، جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ استغفروا، میں نہیں کہتا، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، جب شرک کی بات کرو گے چہرے یوں کھل جائیں گے۔ یہ ہے ہماری جماعت کا آدمی، یہ ہے اپنا آدمی۔ پیغمبر کی بات پسند نہیں، صحابہ کرام کی بات پسند نہیں، اللہ کے قرآن کی بات پسند نہیں، اور جو کسی نے بکواس بنا دی وہ پسند ہے۔ اللہ، اور میں تو دعوے سے کہتا ہوں اولیاء کرام کا بھی عقیدہ نہیں جو لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑا ولی، بہت بڑا بزرگ، شہر قصور میں مزار ہے بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کا۔ فرماتے ہیں علم نالو اشراف نہیں ہوندے، علم نالو اشراف نہیں ہوندے، جڑی ہوندن ذات کمینے، او پیتل پلیت سونا نہیں بندا، پیتل پلیت سونا نہیں بندا، تڑ جڑیے لال نگینے، اور شوم کولوں خیرات نہیں ملدی، تڑ ہو مال خزینے، بلے شاہ بن توحید جنت نہیں ملدی، تڑ مریے شہر مدینے۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک نہ جانو، کوئی اس کا ساتھی نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں۔ کوئی اس کا
پھر تمہیں کئی لوگ یہ کہیں گے یہ اتنا بڑا نظام اللہ خود اکیلا کیسے چلا سکتا ہے؟ جنوں کا نظام، فرشتوں کا نظام، بندوں کا نظام، جانوروں کا نظام، دریاؤں سمندروں کا نظام، چاند سورج ستاروں کا نظام، آسمانوں کا نظام، زمینوں کا نظام، یہ اکیلا کیسے چلائے؟ فرمایا او لوگوں مجھے اپنے اوپر قیاس نہ کرو، اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون۔ میری تو وہ ذات ہے، میں کہتا ہوں ہو جا، بس وہ ہو جا۔ مجھے کوئی لیبر درکار ہے، مجھے انجینئر نہیں چاہیے، مجھے مستری نہیں چاہیے، مجھے کوئی پارلیمنٹ نہیں چاہیے، کوئی میرا مشیر نہیں، کوئی میرا وزیر نہیں، کوئی میرا ساتھی نہیں۔ اللہ والوں نے بڑی بڑی باتیں بتلائی۔ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اللہ والا بزرگ کہتا ہے عدل کریتا تھر تھر کمبن، عدل کریتا تھر تھر کمبن، اچیا شان والے ہو، فضل کریتا بخشی جاون، اور میں جے مکالے ہوں۔ بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ بزرگ ہے، ولی ہے، فرماتے ہیں اٹھ فرید جھاڑو دے وچ مسیت، تو ستا رب جاگ دائی تیری ڈاڈے نال پریت۔ جناب یونس علیہ السلام سارا دن تبلیغ فرماتے ہیں، مار کھاتے ہیں، گھر لو لوہان آتے ہیں، زخمی آتے ہیں، اللہ کا پیغام سارا دن پہنچاتے ہیں۔ جب حد ہو گئی اللہ کے نبی نے تبلیغ کی، سمجھایا سمجھایا سمجھایا، مدت گزر گئی، لوگ کچہریوں سے دھکا دے کر بازار میں کر جاتے، بازار سے دھکے دے کر جنگل میں نکال جاتے، اللہ کا پیغمبر پھر وہیں جا کے کھڑا ہوتا ہے اور اعلان کرتا ہے انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ او لوگوں میں اللہ کا نبی، میری بات کو تسلیم کرو ورنہ بڑا عذاب آئے گا، ورنہ بڑا عذاب آئے گا۔ مسخرے لوگ تھے، بگڑی ہوئی برادری تھی، بگڑے ہوئے لوگ تھے، بدماش قسم کے۔ جب اللہ کے پیغمبر یونس علیہ السلام نے بار بار فرمایا اللہ کا قہر آئے گا، اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ کی ناراضگی آ جائے گی، بعد آ جاؤ، تو پھر پتہ کیا حرکت کی سب نے؟ اکٹھے ہو کے آئے، برادری کے لیڈر آئے، برادری کے سردار آئے، علاقے کے لوگ آ کے کہنے لگے تو جو روز روز کہتا عذاب آئے گا عذاب آئے گا، وہ کب آئے گا؟ اندازہ لگا، بجائے ڈرنے کے، بجائے خوف کھانے کے، اللہ سے معافی مانگنے کے بجائے، اللہ کے سامنے رونے کے بجائے، عاجزی کرنے کے بجائے دل پوچھنے آئے کب آئے گا وہ عذاب؟ اتنی مدت گزر گئی تجھے عذاب 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 کرتے کرتے، ہم بھی انتظار کر کر کے تھک گئے، وہ کب آئے گا؟ سارے عقل مند بیٹھے ہو، مسلمان بیٹھے ہو، خانے خدا میں بیٹھے ہو، یہ جو بات اللہ کا نبی کرتا تھا عذاب آئے گا عذاب آئے گا، یہ تو اللہ کی طرف سے بات تھی، بس اتنی سی بھول حضرت یونس علیہ السلام سے ہو گئی، جب انہوں نے بار بار پوچھا نا کب آئے گا، تو یونس علیہ السلام نے فرما دیا 40 دن کے بعد عذاب آ جائے گا۔ اندازہ لگاؤ، جس نبی نے اللہ کی توحید کے لیے عرصہ مار کھائی ہو، ایک مدت دراز تک تکلیف اٹھائی، پریشانیاں جھیلی، رات دن مار کھائی، اگر اتنا سا لفظ منہ سے نکل ہی گیا تو ہوا کیا؟ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں او میرے یونس علیہ السلام پیغمبر، او میرے نبی، میں نے تمہیں ڈرانے کا حکم دیا، میں نے تمہیں حکم دیا کہ تم لوگوں کو بتاؤ، عذاب سے ڈراؤ، لیکن تاریخ مقرر کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ اللہ، تاریخ مقرر کرنے والے ادھر دیکھنا ہے بچہ ہوگا، آپ کون ہو؟ کون ہیں آپ تاریخ بیان کرنے والے؟ کیوں آپ تاریخ بتاتے ہیں؟
बस इस पर अल्लाह तबारक व तआला जल्ले शान को नाराज हो गए। इस्लाम का ये मसला है, जितना करीबी हो अल्लाह पाक जल्ले शान हो, नबी की जरा सी भूल बर्दाश्त नहीं करता और मेरे तेरे पहाड़ गुनाहों के माफ कर देता है। बेशक नबी से अगर जरा सी लग़ज़िश हुई, जरा सी भूल हुई, मालिक के कायनात फौरन पकड़ता है। मेरे नबी होकर आपने ऐसा किया, मेरे पैगंबर होकर सर पे ताजे नबूवत हो और आपने इतनी सी बात क्यों कह दी? बस अल्लाह पाक जल्ले शानहू नाराज हो गया। बिगड़ी हुई कौम थी, जिन गिनते 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 दिन करीब आने लगे और वो रोज बदमाशी करने मस्खरी करने आते। ऐ यूनुस नबी कितने दिन रह गए? वो कब आएगा तेरा अज़ाब? कहां गया तेरा खुदा? तेरा रब किधर गया? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को फिक्र लाहा कोई अब क्या बनेगी, आसमान से वही कोई नहीं आती, सिलसिला का मुनक़ते हो गया। परेशान है यूनुस अलैहिस्सलाम। परेशान है यूनुस अलैहिस्सलाम। और एक बात तवज्जो करके और सुन लो, उस वक्त उस मुल्क में झूठ बोलने वाले को बड़ी सजा दी जाया करती थी, चाहे कोई भी हो। उस जमाने में झूठ लोगों में राइज नहीं था। अब यूनुस अलैहिस्सलाम को फिक्र पड़ी कि अगर मेरी बात झूठ साबित हुई तो ये लोग मेरा खुदा जाने क्या हाल करेंगे। खुदा जाने। और वो रोज कहते थे कि इतने दिन रह गए, याद रख, फिर हम तुझे देखेंगे, फिर तुझे तेरा यूं करेंगे, तेरा यूं करेंगे। सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम जलीलुल कदर पैगंबर शहर नैनवा और मूसिल से लेकर अपने बाल बच्चों को बाहर निकल पड़े। 2 बच्चे हैं, एक बीवी है, साथ लेकर चल दिए। आगे एक बहुत बड़ी नहर आई, पानी का नाला आया जिसमें से बच्चों का गुजरना मुश्किल था। सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम ने एक बच्चे को कांधे पे बिठाया, एक बच्चे को पीछे बिठा दिया दरख्त के नीचे, बीवी को वहां छोड़ दिया, एक बच्चे को कांधे पे बिठा कर पानी से पार छोड़ाऊं। जब पानी के दरमियान में अल्लाह का पाक पैगंबर, अल्लाह का नबी पहुंचा, पानी जोर से आया, मजेदार आया, एक रेला आया, यूनुस अलैहिस्सलाम के हाथों से बच्चा छूट गया। कि वो जो बच्चा पीछे छोड़ा था जंगल में दरख्त के नीचे, भेड़िया आया और उस बच्चे को मुंह में उठाकर कमर पे लेके चला। उधर बच्चे ने चीख मारी, बच्चा चिल्लाया, अब्बा अब्बा, मेरे अब्बा, मैं खा लिया, मुझे ले चला। बाप की पितरी शफकत ने जोश मारी, यकदम जो यूं मुड़ के देखा, पैर उखड़ गए। वो कांधे वाला बच्चा भी चला गया और वो दूसरे बच्चा भी चला गया। इसी को मौलाना इसहाक साहब देलवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, फरमाते हैं, भेड़िए के मुंह में है नूरे नजर और अब्बा अब्बा कर रहा था वो पिसर। एक को पानी बहा के ले गया, एक को भेड़िया उठा के ले गया, दोनों बच्चे खत्म। इरादा किया, चलो बीवी को तो वापस ले आऊं। दरख्त के नीचे बिठा करके आया था, एक शहजादा आया, दरख्त के नीचे खूबसूरत औरत को देखकर वो पकड़ के लेके चला। जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम की अहलिया को शहजादा घोड़े पे बिठा के जबरदस्ती लेके चला। हालांकि वो ये कहती रही, ज़ौजाए यूनुस नबी है ये कनीज, हाय तुम्हें इतनी नहीं आखिर तमीज। ओ बादशाह के बेटे, मैं आम औरत नहीं, मैं कोई आम लड़की नहीं, मैं आम खवातीनों में से नहीं, मैं तो अल्लाह के नबी की घरवाली हूँ। मेरी इज्जत आबरू की रखवाली वही करेगा। मेरी रखवाली। शहजादा उठाकर अपने महल में ले गया। जब करीब आने की कोशिश करता,
पागल हो जाता, दिमाग खराब हो जाता, सारे बदन में उसके दर्द हो जाता, जब तक तौबा करके पीछे ना हटता वो तकलीफ ना जाती। जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम ने देख लिया, बीवी भी चली गई, बच्चे भी चले गए, अल्लाह पाक की नाराजगी हुई, खानदान सारा गया, मैं अकेला रह गया। मैदान में खड़े हुए अल्लाह के नबी, अल्लाह का पाक पैगंबर रो रहा है और कहता है फिर गई तेरी जब, फिर गई तेरी जब नजरे करम, ओ कैसी इज्जत कैसी आबरू कैसा भरम, जब तेरी नजरे करम मुझसे फिर गई, मेरा मामला तुझसे बिगड़ गया, मेरा काम तुझसे हट गया, फिर कैसी इज्जत कैसी आबरू कैसा भरम, सारा खत्म हो गया। सारा भरम। अकेले पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम हाँ खानदान से बीवी बच्चों से हाथ झाड़ कर अकेले चल रहे हैं, रो रहे हैं, रो रहे। बड़ा दरिया आया, कश्ती तैयार थी, यूनुस अलैहिस्सलाम उस कश्ती में सवार हो गए, जहाज में सवार हो गए, दरम्यान में पहुंचा जहाज, कश्ती अचकोले खाने लगा, डगमगाने लगा, डूबने के करीब हुआ। जहाज के कप्तान ने कहा, लोगों एक आदमी अपनी वजह से सारे जहाज का बेड़ा गर्क न करे, सबको गर्क न करो, कौन है जिसका मामला अपने मौला से बिगड़ गया हो वो सामने आ जाए। अल्लाह, जिसका अपने मौला, कोई गुलाम है जो अपने आका से भागकर आया है, कोई बेटा है जो माँ बाप से भागकर आया है, कोई तो है ना। मेरा तजर्बा है, मुझे उम्र गुजर गई कश्ती चलाते, जब भी कोई मेरी कश्ती में ऐसा आदमी आता है तो कश्ती हचकोले खाती है। उस कप्तान का तो ये तजर्बा हो गया कि जो माँ बाप से भाग कर आए, जो बीवी अपने खामिन से भाग कर आए, जो गुलाम अपने आका से भाग कर आए, मामला बिगाड़ के आए, कश्ती अचकोले खाती है। कभी हमने भी सोचा अरे जिना कर करके हराम खा खा कर जिंदगी बसर कर रही है, क़यामत वाले दिन कश्ती अचकोले ना खाएगी। अल्लाह, क़यामत वाले दिन सारा दिन झूठ बोलते हैं, सारा दिन बदमाशी की नीयत है हमारी। जनाब सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम कप्तान के सामने आ गए, रोते हुए फरमाने लगे, मेरा मामला मेरे अल्लाह से बिगड़ गया, मेरा मामला मेरे रब्बे जुल जलाल से, मुझे दरिया में फेंक दो, मुझे समंदर में फेंक दो, मेरी वजह से सबका नुकसान ना करो। कप्तान कहने लगा, लोग भी कहने लगे, ना जी ना, ऐसा खूबसूरत आपका चेहरा, ये ऐसी शक्ल तो हमने आज तक देखी ही नहीं, आप तो ऐसे गुनाह ऐसे काम कर ही नहीं सकते। नबी की सूरत बखरी, नबी की सीरत बखरी, नबी की आंख बखरी, नबी का नाक निराला, नबी के लब निराले, नबी के हाथ निराले। यूनुस अलैहिस्सलाम बार बार फरमाते हैं, मुझे फेंक दो, लोग बच जाएंगे। कुर्रा अंदाजी की गई, सबके नाम लिखकर कुने डाले गए, नाम निकला यूनुस अलैहिस्सलाम। यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकलता है, मगर लोग फिर भी धक्का देने को तैयार नहीं। ऐसी खूबसूरत चेहरे वाली शख्सियत, बॉडी निराली, शक्लो सूरत निराली, सारा निजाम निराला, नहीं जी। 3 मरतबा कुर्रा डाला गया, 3 मरतबा कुना डाला गया, यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकलता है। लोग फिर भी धक्का देने को तैयार नहीं। और बात क्या है वो मैं आपको पहले बता चुका हूं, लिख के रखा करो, बात याद रहेगी तो बात में मजा आएगा ना, सारा नतीजा जब भी तो निकलेगा। बात सिर्फ इतनी कि 40 दिन का नाम क्यों ले दिया। ये तो मैंने तुम्हें हुक्म दिया कि मेरे आदाब से डराओ, मेरे जहन्नुम से डराओ, दुनिया के आदाब से धमकी दो, डराओ, लेकिन 40 दिन का नाम तुमने क्यों लिया। और जिस जात की मैं बात कर रहा हूं, कुरान करीम में जिक्र है, ये नबी की बात है, पैगंबर की बात है, ताजे नबूवत वाले की बात है, किसी वली की बात नहीं। जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम सामने आए, फरमाने लगे, लोगों तुम मुझे नहीं फेंकोगे, नहीं डालोगे, कश्ती गर्क होने के बिल्कुल करीब है, जहाज करीब है, गर्क हो जाए। यूनुस अलैहिस्सलाम ने खुद ब खुद समंदर में छलांग लगा दी।
خود بخود چھلانگ لگا دی، یا اتنے لوگ بچ جائیں، اتنی جانیں بچ جائیں، اتنے انسان بچ جائیں۔ اللہ پاک نے آواز دی اور دریا سمندر کی مچھلی خبردار، میری امانت آ رہی ہے، اسے سنبھال کے رکھو، ایک بال بھی اگر بینکا کر دیا جہنم میں پھینک دوں گا۔ سمندر کی مچھلی، اتنی بڑی مچھلی جو لقمہ بنا کر یونس علیہ السلام کو اندر نگل گئی۔ فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک یونس علیہ السلام میرے جلیل القدر پیغمبر، اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، مچھلی لقمہ بنا کر یونس علیہ السلام کو نگل گئی۔ اور مفسرین نے لکھا ہے اگر آپ کی طبیعت حاضر ہے، اس مچھلی کو اور بڑی مچھلی نگل گئی۔ اس مچھلی کو، یہ کتنی بڑی ہوگی جو یونس علیہ السلام کو نگل گئی، اور پھر اس مچھلی کو اور بڑی مچھلی نگل گئی۔ ایک عرصہ گزر گیا، یونس علیہ السلام جیسا پیغمبر، اللہ کا برگزیدہ نبی مچھلی کے پیٹ میں ہے، سمندروں کی گہرائیوں میں ہے، تحت الثرى میں چلی گئی وہ مچھلی۔ اللہ، جناب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندگی بسر کر رہے، وہاں تحت الثرى میں زمین کے سب سے پہلے سب سے نیچے کے طبقے میں پتھر ہے، کنکریاں ہیں، اللہ کا نام لیتی ہیں، اللہ کا نام بلند کر رہی ہیں۔ یونس علیہ السلام نے اللہ پاک کا نام وہاں پتھروں سے سنا، پتھروں سے سنا۔ اللہ، کنکریاں تھی، پتھر تھے، مالک کا نام لے رہے تھے، تسبیح بیان کر رہے تھے۔ یونس علیہ السلام کے دل میں فوراً آ گئی، جو ان پتھروں کی سمندر کی تہ میں، تحت الثرى میں، سمندر کی گہرائیوں میں سے جو ان پتھروں کی سنتا ہے، وہ میری بھی ضرور سنے گا۔ فوراً پکار اٹھے لا الہ لا الہ، میرے مولا تیرے سوا میرا کوئی نہیں، میرا کوئی نہیں تیرے، میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، میری مشکل کو آسان کرنے والا کوئی نہیں، اور میری مشکل آسان کیسے کرے گا کسی کو تیرے سوا پتہ ہی نہیں میں یونس علیہ السلام کہاں ہوں۔ بے شک، یہ کسی کو علم نہیں، یہ کسی کو پتہ نہیں، یہ کسی کو خبر ہی نہیں، تیرے سوا کون جانے۔ لا الہ الا انت سبحانک، میرے مولا تو شریکوں سے پاک ہے، تو معبودوں سے پاک ہے، تو اور کارسازوں سے پاک ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک، تیری ذات پاک ہے، تیرے سوا میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں۔ اور اللہ کا نبی اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ انی کنت من الظالمین، مولا میں اپنی جان پہ، اپنے نفس پہ ظلم کر بیٹھا۔ کبھی ہم نے بھی دعا مانگی، یا اللہ جو میں نے قہر کمائے، جو میں نے ظلم کیے، جو میں نے تباہ کاریاں کی ہیں، مولا مجھے معافی کر دے۔ اپنے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، اپنے ظلم کو ظلم نہیں سمجھتے، اپنے قہر کو قہر نہیں سمجھتے، اپنی حرکت کو گناہ نہیں مانتے۔ اللہ پاک جل شانو کا پاک پیغمبر یونس علیہ السلام وہاں تحت الثرى میں، سمندر کی گہرائیوں میں، زمین کے نیچے کی تہ میں، لا الہ الا انت سبحانک، میری مولا تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ظلم کر بیٹھا،
मैं खतावार बन बैठा, मेरे अल्लाह माफी अता फरमा। अल्लाह। और कुरान करीम की अगली आयत जो है 23वें पारे सूरह सौफात की चंद आयात का भी तर्जुमा देखना, आखिरी सूरत का ये आखिरी रुकू है। फरमाया फलौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन, अगर मेरा नबी, फलौला अन्नहु काना, अगर मेरा पाक पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम मेरा नबी मेरी तस्बीह बयान ना करता, मुझे याद ना करता, मेरा नाम ना लेता, ललबिसा फी बत्निही इला यौमि युबासून, फरमाया मुझे अपनी किबरियाई की कसम क़यामत तक मछली की पेट में रहना पड़ता। ललबिसा फी बत्निही इला यौमि युबासून, मेरा अगर नाम ना लेता, मेरी तस्बीह बयान ना करता, मेरी कुदरत कामला का मां मछली के पेट में ऐलान ना करता, क़यामत तो कायम हो सकती थी, कोई उसको निकालने वाला नहीं था। अल्लाह पाक जल्ले शानहू ने मछली को हुक्म दिया, फरमाया मछली मेरी अमानत वापस कर, मेरी अमानत वापस कर। फनबदनाहु बिलअराइ वहुवा सकीम, हुआ खबीर। जल्दी वापस कर मेरी अमानत, मेरा नबी वापस कर। मछली बाहर आई, समंदर के किनारे पे उगल के चली गई। अंदाजा लगाओ मछली बदजानत नहीं करती, एक बाल बिंका नहीं हुआ, न यूनुस अलैहिस्सलाम गले, न सड़े, न पिंगले, न मरे, न खत्म हुए, न हड्डियां खत्म हुई, न जान खत्म हुई, न चमड़े का कुछ बगड़ा। कमजोरी तो जरूर आ गई, ऐसा हो गया जैसे माँ के पेट से बच्चा पैदा हुआ हो। मछली बाहर निकलकर उगल के फौरन वापस चली। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने बयान मुकम्मल सुना होगा और फ़ायदा भी हासिल हुआ होगा। दोस्तों इस बयान को अपने दोस्तों तक लाजमी शेयर ज़रूर कर देना। इस बयान मिलते हैं अगले बयान में। अस्सलाम वालेकुम।